کروں ذلتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر درس و بیان کی تعظیم کی خاطر ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی لگے اس طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو مظفر بن محمد عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک بزرگ اور بھی تھے۔ میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے کہ آپ حضرات نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باعزت پروردگار، غیبوں پر خبردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ ساقی کوثر پر لاکھوں سلام، ساقی کوثر پر لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرور پر لاکھوں سلام، جس کا برے کرم سب پر سایہ فگن، ایسے پیارے پیمبر پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صلی اللہ علی محمد پڑھنے کی عادت بنائیے اور اپنے اوپر رحمت کے خوب خوب دروازے کھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 132 صفحات پر مشتمل کتاب توبہ کی روایت و حکایت صفحہ 75 تا 77 پر ہے۔ حضرت سیدنا صالح مرئی علیہ رحمت اللہ القوی
نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھو۔ تو اس نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ عز و جل کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا۔ بے شک تم سرکش کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھو گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے، ان کے چہرے کالے اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے؟ اور ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے، کبھی انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہہ نکلیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے۔ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نظر نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والوں کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روئے اور ایک آہے سر دلے پر درد سے کھینچ کر فرمایا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا، افسوس کیسا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آواز آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا، افسوس افسوس، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں نے خدا باری عز و جل کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے رب کائنات عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں یوں مناجات کی، اے میرے پروردگار عز و جل، میں گناہگار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے اور مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں عطا بخشش سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے، میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان پر غشی تاری ہوئی دھڑام سے زمین پر گرا، کچھ روز بستر علالت پر گزارے، آخر کار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئی۔
حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے تھے. ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجتماع سے برکت ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان کہ پہلے کے نوجوان کتنے بھلے ہوا کرتے تھے جو اس طرح کے رحمتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیا کرتے تھے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کیا کرتے تھے. اور یقیناً ایسے رحمتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. یہ فقط خوش نصیب حضرات ہی کا حصہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کی اجتماع میں آیا اور آپ نے جو مدنی پھول سنے اپنی زندگی میں نافذ کیے، گناہوں سے توبہ کی اور اس پر کرم کیسا ہوا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بچپن کھیل کود میں گزر گیا، اب جوانی ہماری گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے. مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کر اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تیری جوانی تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. اے جوان، یہ تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے. کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امیدیں رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کلیہ پرسوں توبہ کر لوں گا. وہ توبہ سے غافل رہے، آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے. ان کا مال، غلام، ماں باپ، اولاد نے کچھ نفع نہ دیا. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ ایک کنز ایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹا، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوئے سلامت دل لے کر. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دمی کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فحشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اللہ کے ولی ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کم سمجھا رہے ہیں کہ تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے. آج ہم اپنی جوانی پر پھولے نہیں سماتے، اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں. بس جوان ہوتے تو بس یہ ذہن بنتا ہے کہ کسی طرح مال آنا چاہیے، مال چاہے کسی کی حق تلفی کرنا پڑے، رشوت دینی پڑے، سود کا لین دین بھی گوارا، بس مال چاہیے مال. یاد رکھیے کہ موت کہہ کر نہیں آتی، سب کیا کا کیا دھرا رہ جائے گا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی صاحب جان واپس دیجئے.
اور जवानी तो वैसी दीवानी है, इसमें भला इबादत की फुर्सत कहां। तो प्यारे नौजवानों, याद रखो कि ढल जाएगी ये जवानी एक दिन, जिस पे तुझको नाज है। ढल जाएगी ये जवानी एक दिन, जिस पे तुझको नाज है। तू बजा ले चाहे जितना 4 दिन का साज। ये जवानी जिस तरह बचपन गुजर गया, जवानी भी गुजर जाएगी। आज हम अपनी जवानी को गुनाहों में गुजारते, बस किसी तरह जवानी के अंदर हमारे पास माल आना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, और हमारे पास अच्छी कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज किसी के आलीशान मकान को देखते हैं तो रश करते हैं, कितना प्यारा बंगला है, कितना प्यारा बंगला है। हजरत सैयदना सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक आलीशान इमारत देखी तो फरमाया, ए बुलंदो बाला इमारतों, वो लोग कहां हैं जिन्होंने तुम्हें तामीर किया, और वो लोग कहां चले गए जो तुम्हारे अंदर सबसे पहले रिहाइश पजीर हुए थे। वो इमारतें भला क्या जवाब देती। आवाज आई, जिन्होंने इसे तामीर किया था उनके नामो निशान मिट गए, जो इनके अंदर सबसे पहले रिहाइश पजीर थे वो कब्रों में जा पहुंचे हैं। छत बना लेते हैं क्यों रेत की दीवारों पर, छत बना लेते हैं क्यों रेत की दीवारों पर। कितने गाफिल है नए शेर बनाने वाले, कितने गाफिल है नए शेर बनाने वाले। सरकार नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सालार, नबियों के सरदार, बइज़्ज़े परवरदिगार, गैबों पर खबरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है। मेरी उम्मत पर जल्द वो जमाना आएगा कि 5 से मोहब्बत रखेंगे और 5 को भूल जाएंगे। दुनिया से मोहब्बत रखेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। नंबर 2, माल से मोहब्बत रखेंगे और हिसाब को भूल जाएंगे। नंबर 3, मखलूक से मोहब्बत रखेंगे और खालिक को भूल जाएंगे। नंबर 4, गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। नंबर 5, महल्लात से मोहब्बत रखेंगे और कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताक में हर घड़ी हो अजल भी। बस अब अपने जहल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन बशाश अलैहि रहमतुल्लाह गफ्फार फरमाते हैं, मैंने फसवी अलैहि रहमतुल्लाह कवी के हमरा शाम की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक शख्स लपक कर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने आया। सलाम करने के बाद अर्ज करने लगा, ए अबू यूसुफ, मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। यह सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह रो पड़े और फरमाया, ए भाई, बेशक शब और रोज का जल्द आना जाना, आपके बदन के घुलने, उम्र खत्म होने और हरदम मौत के करीब से करीब तर होते चले जाने का पता दे रहा है। इसलिए मेरे भाई, आप उस वक्त तक हरगिज मुतमईन होकर ना बैठे रहना जब तक अपने अच्छे खात्मे का मालूम ना हो जाए, नीस ये पता ना चल जाए कि जन्नत जाना या जहन्नम ठिकाना है, और ये खबर ना हो जाए कि आपका परवरदिगार अज़्ज़ व जल आपके गुनाहों और गफलतों की वजह से नाराज है या अपने फज़ल और रहमत के सबब आपसे राजी है। फिर फरमाते हैं,
اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مدنی پھول ارشاد فرما رہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا، اے کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھول، آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردار۔ اور اگر ابھی بھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی، ابھی بھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی جس وقت آپ قبر میں چلے جاؤ گے۔ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان قریب آ جائے گی جس وقت آپ قبر میں چلے جاؤ گے۔ وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی، وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے۔ وہ شخص بھی آپ کو روتا دیکھ کر رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں ان دونوں حضرات کو دیکھ کر، ان دونوں کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا، یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، اے اللہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا کر مجھے اپنا عاشق بنا یا الہی۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، آمین۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں کہ اب تو مان جاؤ، ارے اب تو رب کی نافرمانی مت کرو، ارے اب تو گناہ مت کرو، ارے اب تو غیبت مت کرو، ارے اب تو چغلی مت کھاؤ، ارے اب تو ماں باپ کو مت ستاؤ، ارے گناہ کرنا چھوڑ دو، ارے گناہ کرنا چھوڑ دے، ارے ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، ارے فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دے، گانے باجے سننا چھوڑ دے، مال حرام کمانا چھوڑ دے، مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دے، ڈنڈی مار کر کاروبار چلانا چھوڑ دے، ارے اب تو سدھر جا، ارے اب تو نیک بن جا، ارے اب تو متقی بن جا، ارے کب تک رب کی نافرمانی کرتا رہے گا، ارے کب تک اپنی زندگی گناہوں میں گزارتا رہے گا، تیرا بچپن کھیل کود میں گزر گیا، جوانی گناہوں میں گزرتی چلی جا رہی ہے، اب تو بڑھاپا منہ کھولے سامنے نظر آ رہا ہے، ابھی بھی نہیں مانتا، ارے مان جا، ارے کوئی تو بھاشا سمجھ، ارے کوئی تو بات سمجھ جا، مت کر، یہ گناہ اچھا نہیں ہے، ارے غیبت گناہ ہے، بدنگاہی گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور ابھی بھی یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آ رہی، ارے مان جا، رب ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹ گئے، ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرے گا؟ مارا جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا، کہیں کا بھی نہیں رہے گا، مان جا، مان جا، مت گناہ کر، مت رب کی نافرمانی کر، مت نافرمانی کر، مان جا، سدھر جا، اور اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی
تو ان قریب آ جائے گی جس وقت تو قبر میں چلا جائے گا، وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی، تیرا رونا دھونا چیخنا چلانا تجھے نہیں بچا پائے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، لمبی لمبی امیدیں باندھنا چھوڑ دے، نیکیوں میں دل لگا لے۔ مشہور محدث امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے لوگو، دنیا میں ملی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بھڑکتی ہوئی اس آگ سے بھاگنے پر مدد حاصل کر لو جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک تم ایسے گھر یعنی دنیا ناپائیدار میں ہو جو لمبی امیدوں کے ذریعے ملی ہوئی قیام کی طویل مدتوں بھی تھوڑی ہے، اور ان میں تمہیں مقررہ مدت تک ان گزشتہ لوگوں کا جانشین بنا کر بھیجا ہے جنہوں نے دنیا کی خوشنمائی اور ان کی رونقوں کا رخ کیا۔ ان کی عمریں تم سے طویل اور قد تم سے بھی دراز تھے، اور نشانیاں عظیم، انہوں نے پہاڑوں کو چیر ڈالا، پتھروں کی چٹانیں کاٹ ڈالی، شہروں میں گھومتے رہے، زیادہ قوت والے ان کے جسم ستون کی طرح تھے، اس کے باوجود زمانے نے جلد ہی ان کی مدتوں کو لپیٹ دیا، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ذکر بھلا دیے گئے، اور اب تم ان کو دیکھتے ہو نہ ان کی آوازیں سنتے ہو۔ وہ جھوٹی امیدوں پر خوش غفلت میں رات دن بسر کرتے تھے، پھر تم جانتے ہو کہ رات کے وقت ان کے گھروں پر اللہ عز و جل کا عذاب اترا، تو صبح ان میں سے اکثر اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے، جو بچ گئے وہ اللہ عز و جل کے عذاب اور اس کی نعمتوں کے زوال اور ہلاکت میں مبتلا ہونے والے گرے ہوئے گھروں کے آثار دیکھتے ہیں۔ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو دلوں میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اور اب ان کے بعد تمہاری مدتیں کم ہیں۔ حضرت امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے بعد تمہاری مدتیں بہت کم ہیں، بہت تھوڑی ہیں، اور زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ و در گزر رہے گا نہ نرمی، فتنوں کے سیلاب پہ در پہ، زلزلوں بدترین جانشینوں کا دور دورہ ہوگا، ان کی برائیوں کی وجہ سے خشک و تری میں خرابی ظاہر ہوگی۔ بس تم ان کی طرح نہ ہونا جنہیں لمبی امیدیں اور لمبی مدتوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ہم اللہ عز و جل سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمہیں لوگوں میں کر دے جو اپنے نظر کی حفاظت کرتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں اور اپنی حقیقی ٹھکانے کو پہچان کر خود اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اور اے نوجوانوں، پہلے کے نوجوان آپ نے دیکھا کہ کیسے بھلے ہوا کرتے تھے، کیسے نیک ہوا کرتے تھے، متقی ہوا کرتے تھے، عبادت گزار ہوا کرتے تھے، نیک اجتماعوں میں جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت ہے، آج کل کا نوجوان یہ نمازوں سے دور ہے، سنتوں سے محروم ہے، اور اپنی جوانی پر
फूले नहीं समाता। आजकल के नौजवान की तो कैफियत ही टून ही चेंज है। आजकल के नौजवान को अगर कोई दो चार जने मिल जाते हैं तो कोई दादागिरी किस्म का नौजवान होता है तो वो कहता मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं, मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं। हां भाई आपको जानते हैं, आप बदमाश हैं, आप दादागीर हैं, आप अच्छे थोड़ी हैं, आप नेक थोड़ी हैं, आप मुत्तकी थोड़ी हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप गंदे हैं, छी गंदे हैं आप। कोई नेक नौजवान, कोई मुत्तकी नौजवान इस तरह थोड़ी कहेगा मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन हूं। जो कहता है मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं तो समझ जाओ ये बदमाश है, ये अच्छा आदमी नहीं है। और आजकल हमारी दोस्तियां भी ऐसों से ही है। हम दोस्तियां भी तो ऐसों से करते हैं जिनके पास पिस्टलें होती हैं। हम ऐसों से दोस्ती न रखते जिसके हाथ में तस्बीह हो। हमारी दोस्ती भी ऐसों से होती है कि जिनकी जेब के अंदर नोटों की गड्डियां हो। हम ऐसे तो दोस्ती करते नहीं जो कुरान पाक का हाफिज हो। हम दोस्ती ऐसों से करते हैं कि जो हमें बुराई वाले कामों में लेकर जाए। हमारी दोस्ती ऐसों से कहां जो हमें सुन्नतों भरे इज्तिमात में लेकर जाए, नेक इज्तिमात में लेकर जाए। हम तो दोस्त भी उसको बनाते हैं कि जो गुनाह, जो हमें भी गुनाह वाली बातें बताए, खुद भी गुनाह करे। हमारी दोस्ती ऐसे होते। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, निहायत ही संजीदगी के साथ हमें अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। हमें अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करनी चाहिए, नेक होना चाहिए, मुत्तकी बनने का जहन बनाए कि ये जिंदगी मुख्तसर है। ये मुख्तसर जिंदगी के अयाम गुजारने के बाद हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर होना है। और ये हाजिर होना मुख्तलिफ अंदाज के अंदर होगा। कोई अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, कोई भूख और प्यास की वजह से किसी का रंग जर्द पड़ गया होगा, कोई जहन्नुम का सुनकर किसी का रंग जर्द पड़ गया होगा। और ऐसे भी खुश नसीब होंगे कि जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारी होगी, सुन्नतों पर गुजारी होगी, नेक माहौल से वाबस्ता होंगे। प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आबे कौसर के जाम भर भर कर उन्हें पिला रहे होंगे, जन्नत का मुजदा सुना रहे होंगे। तो अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि जैसा परवरदिगार चाहता है। और पहले के नौजवान जो हुआ करते थे ना, हजरत सैयदना सईद हरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह पहले के नौजवानों का नक्शा खींचते हैं कि पहले के नौजवान ऐसे हुआ करते थे। आप फरमाते हैं कि पहले के नौजवान अपनी जवानी में उधेड़ उम्र के दिखाई दिया करते थे। ऐसे हुआ करते थे नौजवान। इनकी नजरें कभी हराम चीज की तरफ नहीं उठा करती थी। आंखों का कुफले मदीना लगाकर रखा करते थे, आंखों का कुफले मदीना लगाकर रखा करते थे। आप फरमाते हैं ऐसे हुआ करते थे नौजवान। और आजकल का नौजवान, आजकल का नौजवान तो अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारी हालत हमारे सामने, पूरी पूरी रात फिल्में ड्रामे देखते हैं, पूरी पूरी रात बदनिगाही करते हैं, बाजारों में बदनिगाही करने के लिए जाते हैं। और पहले के मुसलमान निगाहें झुका कर रखा गया। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, आप नमाज ईद के लिए घर से चले। जब घर से नमाज ईद के बाद घर पहुंचे तो आपके बच्चों की अम्मी ने कहा, आज रास्ते पर आपने क्या देखा? तो आपने फरमाया, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम, अपने पांव के अंगूठे के अलावा कुछ भी नहीं देखा। ऐसे हुआ करते थे नौजवान कि इनकी नजर कभी हराम चीज की तरफ नहीं उड़ती। ऐसे हुआ करते थे नौजवान, इनके कान कभी गलत बातें नहीं सुना करते थे। ऐसे हुआ करते थे नौजवान कि इनके कान कभी गलत बातें नहीं सुना करते थे। ऐसे हुआ करते थे नौजवान। और आज हमारी हालत, एक जनरल अर्ज कर रहा हूं कि हमारे नौजवानों की हालत यह कि कान के अंदर मोबाइल के जरिए ना जाने क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं। और पहले के नौजवान अपने कान गलत बात सुनने से महफूज रखा करते थे। ऐसे होते हैं नौजवान, इनके पेट में कभी हराम चीज दाखिल नहीं होती। ऐसे होते हैं नौजवान, ऐसे लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल को बहुत महबूब हैं।
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان آدھی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان رکوع سجود کرتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں نوجوان اللہ عز و جل ان پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جب وہ کبھی کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت کی محبت میں رونے لگتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جب وہ کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہو تو جہنم کے خوف سے چیخنے لگتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جیسے وہ جہنم کی چنگھاڑ کو سن رہے ہیں اور آخرت بالکل ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. اور یہ پاکیزہ نوجوان اتنی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں, اتنی کثرت سے نماز پڑھتے ہیں کہ زمین ان کی نورانی پیشانیوں اور گھٹنے کھا گئی. یعنی کثرت سجدے کی وجہ سے ان کی نورانی پیشانیوں پر داغ پڑ گئے. اس قدر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے, اس قدر عبادت کرتے, اس قدر سجدے کرتے, اس قدر سجدے کرتے کہ سجدے کی وجہ سے ان کی نورانی پیشانیوں پر داغ پڑ گئے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. اور گھٹنوں پر داغ پڑ گئے. ایسے ہوتے تھے نوجوان. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات بھر یہ اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے ہیں. رات بھر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے. ایسے ہوا کرتے ہیں نوجوان. یہ لوگ موت کی تیاریوں میں مشغول ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان اور ان کی تیاریاں کتنی عظیم ہیں, ان کی کوششیں کتنی عمدہ ہیں. ساری رات رو رو کر گزارتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان اور اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کرتے. نیند ان کے قریب آتی, نیند کو دور کرتے. زاری کر کر روندے نیند اکھیں دی دھوندے, فجرے او گنہار کہاں دے سب تھی نیوی ہو دے. کہ اپنی ان کے قریب نیند آتی تو نیند کو دور کیا کرتے تھے. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. ان کا دن اس حال میں گزرتا ہے کہ یہ روزے سے ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان اور آخرت کی فکر میں غمگین رہتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نوجوان انہیں ہر وقت غم آخرت لاحق رہتا ہے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان جب کبھی ان کے سامنے دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی دنیا سے بے رغبتی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. ایسے ہوتے ہیں نوجوان کیونکہ دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں. یہ دنیا فانی ہے. پھر جب کبھی ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آخرت کی طرف انہیں مزید رغبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. دنیا ان کی نظروں میں بہت حقیر اور یہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں. ایسے ہوا کرتے تھے نوجوان. ان کے نزدیک دنیاوی زندگی مصیبت کیونکہ اس میں فتنے ہی فتنے ہیں اور راہ خدا میں سفر کرنا انہیں بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا. ایسے ہوا کرتے نوجوان کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا سید حربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ راہ خدا میں سفر کرنا انہیں بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا تھا کیونکہ انہیں اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ راہ خدا میں مرنے کے بعد راحت و آرام اور عیش و عشرت کی زندگی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں